اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ پہلے وہ ماموں کے گھر سے دھتکاری گئی اور اب یہاں سے بھی۔ ماں باپ کا پیار نصیب میں تھا ہی نہیں، کم از کم شوہر کا ساتھ ہی مل جاتا تو یہ زندگی تھوڑی آسان ہو جاتی۔ شکوہ کناں نظریں آسمان کی طرف تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اوپر بیٹھی ذات اس کے دل کا حال خوب سمجھتی ہے۔ ابھی اسے وہاں پر لیٹے آدھا گھنٹہ بھی ٹھیک سے نہیں ہوا تھا کہ عالیہ بیگم کی چنگھاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ ملازمہ سے پوچھنے لگی کہ یہ تم کس لیے ہمارے لیے چائے بنا رہی ہو؟ وہ محترمہ کہاں ہے جسے میرا بیٹا لے کر آیا ہے؟ ہاں ہاں، ہماری نئی ملازمہ۔ ملازمہ فوراً کہنے لگی کہ بی بی جی وہ تو سرونٹ کوارٹر میں سو رہی ہے۔ عالیہ بیگم غصے سے پھنکار کر کہنے لگی کہ واٹ؟ کیوں سو رہی ہے؟ اسے صرف یہ بتایا تھا کہ وہ سرونٹ کوارٹر میں رہے گی۔ مہارانی جو اتنا ہی تھک گئی ہے وہ خود ہی اٹھ کر سرونٹ کوارٹر میں سوئی تھی۔ دھڑلے سے دروازہ کھولا تھا، پنکھا تو پہلے ہی وہاں پر زنگ آلود آواز نکالتا چل رہا تھا۔ پاؤں کی ٹھوکر اس کی چارپائی کو ماری تھی۔ چارپائی بھی اس قدر بوسیدہ اور خراب تھی کہ مشعل اس سے گرتی گرتی بچی تھی۔ ہڑبڑا کر وہ اٹھ کر بیٹھی۔ عالیہ بیگم اسے آگے بڑھ کر بالوں سے جکڑ کر کہنے لگی کیوں رے بی بی، تیرے باپ کا گھر ہے جو مزے سے سو رہی ہے؟ اٹھ اٹھ، چائے بنا کر دے۔ کیسے مزے سے عیش کر رہی ہے مہارانی، جیسے نئی نویلی دلہن پوری رات شوہر کی خدمت کرنے کے بعد تھک ہار کر سوتی ہے۔ تجھے میرا بیٹا تو منہ بھی نہ لگائے۔ اب میں تجھے بتاؤں گی، جو کھیل کھیل کر تو گھر میں آئی ہے نا، تیرے سارے کھیل میں تمام کر دوں گی۔ مشعل کو تو یہ عورت اپنی ممانی سے بھی زیادہ ظالم لگی تھی۔ ممانی تو پھر کچھ احساس کر جاتی کہ کہیں باقی کے خاندان والے یا رشتہ دار کوئی بات نہ کر دے، لیکن یہاں اس عورت کو تو شاید خدا سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ پھر زندگی کی روٹین چل پڑی۔ جس طرح ماموں کے گھر وہ نوکرانی بن کر کام کر رہی تھی، اسی طرح وہ یہاں پر بھی ملازمہ کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ شاہ ہاؤس میں 2 ملازمہ اور بھی آتی تھی کام کرنے کے لیے، تو وہ بھی اپنے حصے کا کام نمٹا دیتی۔ پھر اس دن اسے بخار ہو رہا تھا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ اچانک ہی فارس کچن میں چلا آیا ملازمہ کو کافی کا کہنے کے لیے۔ کلثوم بھی ایک کپ کافی بنا کر دیں۔ اس کا لہجہ سرسری سا تھا، لیکن سامنے کلثوم بھی کی جگہ مشعل کو کھڑا دیکھ کر وہ چونک گیا تھا، جس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ خالی آنکھوں سے اس نے ایک نظر فارس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ مکمل فراموش کر چکی تھی کہ اس کے اور فارس کے درمیان نکاح جیسا مضبوط بندھن تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس گھر کی نوکرانی سمجھنے لگی تھی، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر فارس ایک لمحے کے لیے بھونچکا رہ گیا تھا۔ یہاں اگر وہ اور بھی زیادہ کمزور اور نازک وجود میں ڈھل گئی تھی۔ آنکھیں بخار کی وجہ سے جل رہی تھی، لیکن وہ جلدی جلدی کافی بنانے لگی کیونکہ فارس ابھی تک کچن میں کھڑا ہوا تھا۔ دل اندر سے پشیمان بھی ہوا تھا۔ لڑکی بڑی معصوم اور بھولی تھی، ایک شکایت تک نہ کی تھی کسی سے، نہ ہی وہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی۔ وہ کیا کھا رہی ہے، کیا پہن رہی ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، فارس نے آج تک اس سے نہیں پوچھا تھا۔ حالانکہ 5-6 مہینے ہونے والے تھے اسے یہاں رہتے ہوئے، لیکن آج ایک جذبے نے دل کے کونے میں سر اٹھایا تھا۔ تبھی وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ چہرہ اتنا زرد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو مشعل کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنی اوقات اچھی طرح جانتی تھی۔ تبھی تھوڑی دور ہو کر کہنے لگی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس اس کے منہ سے یہی الفاظ ادا ہوئے تھے، تبھی دوسری ملازمہ کچن میں آ کر فارس سے کہنے لگی صاحب جی، اس لڑکی کو تو 2 دن سے بہت تیز بخار ہے۔ میں نے بیگم صاحبہ کو بتایا بھی تھا کہ مشعل بی بی کو بخار ہو رہا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ گولی سے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن 3-4 دن ہو گئے بیچاری کی بخار سے بری حالت ہے۔ وہ ملازمہ اس پر ترس کھا رہی تھی، جبکہ مشعل سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر کافی بنا کر اس نے فارس کے سامنے رکھ دی۔ فارس پریشان ہو گیا تھا، کہیں اس لڑکی کی بد دعائیں اس گھر کی خوشیوں کو نہ نگل لیں۔ اور جو میں نے کیا ہے اس کے ساتھ، اگر دنیا کے سامنے میں اسے بیوی تسلیم نہیں کر سکتا تھا تو مجھے اس سے نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ جلد بازی میں نے نہ صرف اپنی بلکہ اس کی بھی زندگی برباد کر دی۔ وہ اندر سے پریشان ہوا، تبھی اسے کہنے لگا تم باہر آؤ تیار ہو کر، ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں میں تمہیں۔ دوسری ملازمہ رضیہ بھی حیران رہ گئی تھی کہ فارس شاہ جو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اس لڑکی سے اتنی نرمی اور پیار سے بات کر رہا تھا۔ اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ مشعل برتن دھو رہی تھی، لاپرواہی سے کہنے لگی نہیں میں نہیں جا رہی ڈاکٹر کے پاس، ایسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میرے جیسے ٹھیٹ لڑکیاں
اس دنیا میں بیماری سے بھی نہیں مرتی۔ وہ اپنے بارے میں بڑی تلخ ہو رہی تھی۔ فارس کے دل پر جیسے کوئی گھونسا سا لگا تھا۔ اس نے ٹھنڈا طنز کیا تھا۔ فارس کچھ بے چین سا ہو گیا۔ دیکھو، ضد مت کرو۔ ہم اتنے بے رحم نہیں کہ کسی کو بیماری کی حالت میں دیکھ کر اسے ایسے ہی چھوڑ دیں۔ اب کہ اس نے لہجہ سخت کیا تھا، فارس صاحب، میں آپ کی ملازمہ ہوں تو مجھے ملازمہ کی حیثیت سے ہی اس گھر میں رہنے دیں۔ آپ کی بہت مہربانی۔ اس نے فارس کے ساتھ ہاتھ جوڑے، پھر اس کے سامنے سے گزرتی چلی گئی اور وہ دھک سے کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کا زرد چہرہ، کپکپاتے ہونٹ اور آنکھوں کی نمی فارس سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ وہ بھاری دل لیے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تبھی تھوڑی دیر بعد عالیہ بیگم اور ان کی دونوں بیٹیاں تیار ہو کر باہر نکلی تھیں۔ ارے بیٹا، تمہارے پاپا تو ابھی تک آفس سے نہیں آئے، تم ہی ہمارے ساتھ چلو ثانیہ کی ویڈنگ میں۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ میرا بھی موڈ نہیں مما، آپ لوگ چلے جائیں۔ تینوں ماں بیٹیاں تیار ہو کر شادی میں چلی گئیں۔ انہیں تو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی ان کی بلا سے مشعل مرے یا جیے۔ جب فارس نے اسے کوئی حیثیت نہیں دی تھی، اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا، تو وہ بھلا کیسے دیتے؟ اس کے دل میں ایک طوفان نے سر تو اٹھایا تھا، یہ سب اس نے اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، کہیں اس کی بد دعا مجھے نہ لے ڈوبے۔ تبھی وہ تڑپ کر اٹھا تھا اور فوراً ہی اس سرونٹ کوارٹر میں پہنچ گیا تھا، جہاں وہ بخار میں تڑپتی نیچے زمین پر بچھی چادر پہ لیٹی تھی۔ اس کی حالت نیم بے ہوش کی تھی۔ اپنے پاس اس نے پانی کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا اور اپنے دوپٹے کا کونا اس میں بھگو کر وہ اپنے بازو اور ماتھے پر لگا رہی تھی کہ کسی طرح بخار کی تپش کم ہو جائے، لیکن یہ منظر دیکھ کر فارس کا دل اندر تک تڑپ کر رہ چکا تھا۔ اس نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ شاہانہ انداز میں پلا تھا، ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ جب وہ خود بخار میں تڑپتا تھا تو ایک سیکنڈ کی بھی دیری کیے بغیر اسے شہر کے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں لے کر جایا جاتا، فوراً اس کا علاج کروایا جاتا، لیکن یہ لڑکی، یہ بھی تو انسان تھی، اس کو بھی تو درد ہوتا تھا۔ کبھی خود اٹھ کر پانی نہ پینے والا فارس اس لڑکی کا درد محسوس کر رہا تھا۔ تبھی وہ سکتے ہوئے ایک طرف کو ڈھلک چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر فارس فوراً آگے بڑھا، آواز دے کر کہنے لگا، اے لڑکی! اسے تو اس کا نام بھی بھول چکا تھا، پھر جیسے ہی یاد آیا تو کہنے لگا کہ مشعل، تم ہوش میں ہو؟ اے لڑکی، تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ لیکن جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ آگے بڑھا۔ جیسے ہی فارس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گیا۔ بخار بہت ہی تیز تھا، اسے کوئی ہوش بھی نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہی مشعل کو اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور پھر گاڑی میں لٹا دیا۔ اس وقت وہ جیسے اپنے آپ کو بھی بھول گیا تھا، بس اسے اتنا یاد تھا کہ وہ اس لڑکی کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتا۔ اسے اس کی بد دعا سے ڈر لگنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہسپتال پہنچ کر ایمرجنسی میں اسے ٹریٹمنٹ دی گئی۔ اسے 102 بخار تھا۔ ڈاکٹر کہہ گئی ہے کہ اگر تھوڑی سی دیر اور ہو جاتی تو شاید بخار کی حالت میں اسے جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے اور ایسے میں مریض کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ عین وقت پر وہ پہنچ گیا۔ مشعل کو کمزوری کی وجہ سے ڈرپ لگ رہی تھی، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ بار بار پریشانی کی حالت میں اس کے پاس کھڑا اس کا بخار چیک کر رہا تھا۔ تبھی نرس کہنے لگی، پیشنٹ سے کیا رشتہ ہے آپ کا؟ بیوی ہے یہ میری، اس نے فوراً کہا تھا۔ اگر بیوی ہے تو بیوی کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ حالت دیکھیے ان کی، ایسا لگ رہا ہے کہ 2-3 دن سے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ پیٹ تو بالکل ہی چپکا ہوا ہے۔ پسلیوں سے، شکل سے اور اپنے پہناوے سے تو آپ اچھے خاصے کھاتے پیتے امیر گھرانے کے لگتے ہیں۔ ایسا تو بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں کھانے پینے کی کمی ہو۔ پھر آپ کی بیوی یہ کس حالت میں ہے؟ وہ اس کا دوپٹہ اٹھا کر بولی تھی، جو شاید کچن میں کام کرتے ہوئے ایک طرف سے تھوڑا جلا ہوا تھا، اور پھر قمیص کا کونا جو کہ کسی چیز سے اٹک کے پھٹ چکا تھا اور کافی پرانا بھی لگ رہا تھا۔ نرس کہنے لگی، لگتا ہے یہ کچھ زیادہ ہی سیریس کیس ہے، آپ اپنی بیوی کو بیوی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی بات سن کر فارس فوراً ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایکچولی میں کچھ دنوں کے لیے گھر نہیں تھا تو اس لیے ان کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ سکا۔ نرس اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ فارس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب علاج کروا کر انہیں گھر لے جانا، ان کا بہت خیال رکھنا ہے، نرس اسے ہدایت دے رہی تھی، جبکہ وہ مشعل کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ بار بار اس کی پیشانی سے اس کے بال پیچھے کر رہا تھا۔ ایک دیوانگی، ایک جنون سا اس کے اندر آ گیا تھا جیسے۔ پھر رات کو ہی مشعل کو ہوش آیا تھا۔ جب اس نے سب سے پہلے پانی مانگا تو فارس نے فوراً ہی پانی اٹھا کر اس کے لبوں سے لگا دیا۔ فارس کو اپنے اتنے قریب کھڑا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی اور یہ بھی سوچ رہی تھی کہ وہ ہسپتال کیسے پہنچی۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ فارس کے لہجے میں بلا کی نرمی اور محبت تھی۔ وہ کچھ نہ بول سکی، ایسے ہی بے دم سی ہو کر بستر پر لیٹ گئی۔ دوسری طرف عالیہ بیگم انگاروں پر لوٹ رہی تھی، کیونکہ نہ فارس گھر پر تھا اور نہ ہی وہ لڑکی مشعل۔ ملازمہ رضیہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ فارس صاحب اس لڑکی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں۔
انہیں بہت غصہ آ رہا تھا لیکن وہ دونوں پوری رات گھر نہیں آئے۔ دوسری صبح فارس اسے اپنے بازو کے حصار میں لیے عالیہ بیگم کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے اس لڑکی نے؟ ان کے لہجے میں غصے کی آگ تھی۔ کوئی ڈرامہ نہیں ہے موم، یہ میری بیوی ہے اور آپ اب اس کے بارے میں کچھ نہیں، کیونکہ اس کی حالت میں نے دیکھی ہے۔ آج سے یہ میرے کمرے میں رہے گی۔ اس نے بآواز بلند اعلان کیا تھا۔ رضیہ بھی حیران رہ گئی تھی کہ یہ مشل بی بی فارس صاحب کی بیوی ہے۔ عالیہ بیگم مجھ سے کہنے لگی، لیکن فارس تم تو بس مما پلیز، میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا کہ میں اس معصوم لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کروں اور اسے میں نے دل سے اپنی بیوی تسلیم کر لیا ہے۔ مشل ابھی ہسپتال سے آئی ہے، اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے پلٹ کر فارس کو دیکھ رہی تھی۔ صرف ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ فارس اسے اب بیوی کا درجہ دینے کا تیار ہو چکا تھا؟ وہ اس کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ فارس نے اپنا حصار اس کے گرد مزید سخت کر لیا۔ فارس کی دونوں بہنیں بھی وہیں آ چکی تھیں۔ اپنے بھائی کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ اندر ہی اندر جیلسی محسوس کر رہی تھی۔ جب عالیہ بیگم نے یہ منظر دیکھا تو فوراً اپنا ہاتھ سینے پہ لے کر گئی تھی اور اگلے ہی لمحے چیخ مار کر کہنے لگی، ہائے میرا دل! دل پر ہاتھ رکھ کر وہ فرش پر گری تھی۔ میز کا کونا ان کے سر میں جا لگا تھا۔ فارس جو اپنی بیوی کو سہارا دے کر کھڑا تھا، اسے وہیں پر چھوڑ کر فوراً اپنی ماں کی طرف لپکا تھا۔ عالیہ بیگم بے ہوش ہو چکی تھی۔ فارس اپنی ماں کو بار بار آواز دے رہا تھا کہ مما کیا ہو گیا آپ کو؟ جب کہ لڑکھڑاتی ہوئی مشل دیوار کا سہارا لے چکی تھی۔ چند لمحے پہلے اسے لگا تھا کہ جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے، اس کے سارے غم دکھ جھڑنے والے ہیں، اس کی زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں، لیکن صرف چند سیکنڈ کی خوشیاں اسے راس آئی تھیں۔ ایک بار پھر ہوا کے بلبلے کی طرح اس کا شوہر اسے چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس جا چکا تھا اور وہ حیرت سے سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو باہوں میں بھرتا ہاسپٹل کی طرف دوڑا تھا، جبکہ مشل کے قدم فارس کے کمرے کی طرف بڑھے تھے، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنے قدموں کو روکا اور واپس سرونٹ کوارٹر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ دیکھیے فارس صاحب، آپ کی والدہ کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ انہیں کسی بات کا شدید صدمہ پہنچا ہے۔ اگر اب آپ نے اپنی ماں کو کسی بھی طرح کا دکھ دیا یا کوئی ایسی بات کی جو انہیں بالکل بھی نہیں پسند، تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر فارس اندر تک ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ 3 گھنٹے بعد عالیہ بیگم کو ہوش آیا تھا۔ وہ فوراً کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب، کیا میں اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے اسے ملنے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی کمرے میں گیا تو عالیہ بیگم نے اسے دیکھ کر اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ آکسیجن ماسک ہٹا کر کہنے لگی کہ کس لیے آئے ہو؟ جاؤ، تمہاری وہ دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہوگی نا۔ مت ہاتھ لگاؤ مجھے۔ فارس اپنی ماں سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ فوراً ان کے قدم پکڑ کر وہیں پر بیٹھ کر اللہ کہنے لگا، ماما پلیز ایسا مت کریں، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ جانتی بھی ہیں آپ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ بس آپ فکر مت کریں، بہت جلد آپ ٹھیک ہو جائیں گے، میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ روتے ہوئے یہ سب کچھ بول رہا تھا اور عالیہ بیگم آنکھیں موند چکی تھی۔ اگلی صبح وہ ڈسچارج ہو چکی تھی۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو سامنے ہی سب کے لیے ناشتہ بنا کر مشل کچن سے نکل رہی تھی۔ اس کی طبیعت جیسے ہی بہتر ہوئی تھی، وہ ایک بار پھر کچن میں لگ پڑی تھی۔ عالیہ بیگم کو دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھی تاکہ ان کی خیریت دریافت کر سکے، لیکن انہوں نے وہیں پر ہی رک کر اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا۔ رک جاؤ لڑکی، خبردار میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تم نے تو میری اس حالت کی ذمہ دار تم ہو ڈائن۔ تم جب سے ہماری زندگی میں آئی ہو، تم نے سب کچھ درہم بھرم کر کے رکھ دیا۔ فارس میرے بچے کہہ دو اسے میری نظروں سے دور ہو جائے، میں اسے اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتی، یہ تو مجھے مار کر ہی دم لے گی۔ فارس نے سنجیدگی سے اسے اشارہ کیا تھا کہ مشل تم جاؤ سرونٹ کوارٹر میں۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ہی اس کی زندگی میں شوہر کی محبت لکھی گئی تھی۔ وہ چپ چاپ واپس سرونٹ کوارٹر کی طرف چل دی تھی۔ ساتھ ہی سے عالیہ بیگم کی آواز بھی آئی تھی کہ تم نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں تو نہیں رکھا نا؟ فارس دبے دبے لہجے میں کہنے لگا کہ نہیں ماما، میں نے اس کو اپنے کمرے میں نہیں رکھا، پلیز آپ ریلیکس رہیں۔ وہ اپنی ماں کے پاس کتنی ہی دیر بیٹھا رہا۔ پھر جب اس کی دونوں بہنیں آ گئیں تو وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیا رد عمل ظاہر کرے۔ ایک طرف اس کی ماں تھی اور دوسری طرف اس کی بیوی، جسے وہ اس کی بیوی ہونے کا حق تو دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں وہ سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سیدھا سرونٹ کوارٹر کی طرف گیا، جہاں پر مشل موجود تھی، اپنی سوچوں میں گم۔ جیسے ہی اس نے فارس کو دیکھا تو فوراً دوپٹہ ٹھیک کرتے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگے کہ جی صاحب جی، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کے منہ سے آپ سے سن کر وہ فوراً کہنے لگا کہ میں تمہارا صاحب جی نہیں ہوں، شوہر ہوں، مجھے میرے نام سے فارس کہہ کر بلایا کرو۔ لیکن وہ سر جھکا کر کہنے لگی کہ نہیں، میں آپ کو شوہر کا درجہ نہیں دے سکتی، بلکہ ہمیشہ مالک کا ہی درجہ دوں گی۔
مجھے خوشیاں راس نہیں آتی اور ویسے بھی بہتر ہے کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ ہی خوش رہیں۔ اگر آپ کو پھر دوبارہ سے میرے ساتھ دیکھ لیا تو آپ کی امی کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ ادھر ان دونوں کے بیچ یہ باتیں چل رہی تھی۔ فارس اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ دیکھنا ایک روز ماما تمہیں اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لیں گی، بس تم کچھ صبر کر لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ہاں میں سر ہلا کر پھیکا سا مسکرا چکی تھی، اندر سے اس کی ساری خواہشات مر چکی تھی۔ وہیں عالیہ بیگم نے جب دیکھا کہ فارس کمرے سے جا چکا ہے اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے پاس موجود ہیں تو فوراً اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ لو بھائی، کہاں ہے وہ بریانی کباب جو میں نے منگوائے تھے؟ دو مجھے کھاؤں میں، اور دروازہ لاک کرو، فارس پھر نہ آ جائے۔ یہ پرہیزی پیچھے کر دو، میرا منہ ہی پکتا جا رہا ہے۔ فروا فوراً دراز میں چھپا کے رکھا ہوا بریانی کا پارسل نکال چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ویسے مام، آپ بھی نہ اس قدر شاطر ہو سکتی ہیں، پتہ ہی نہیں تھا۔ تبھی ہم کہیں کہ ہمارا باپ تو معصوم تھا، ہم اگر اتنی شاطر ذہنیت والی تھی تو آخر کس پر گئی تھی؟ آج پتہ چل گیا کہ ہماری ماں تو ہم سے بھی بڑی ڈرامے باز ہے۔ دونوں کھلکھلا کر ہنس کر بولی تو عالیہ بیگم دونوں کو ایک تھپڑ مار چکی تھی۔ کہنے لگی بیوقوفو، آہستہ بولو، اگر تمہارے بھائی نے سن لیا تو پھر میں اس سڑک چھاپ لڑکی کو کبھی بھی اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی۔ فارس کی آنکھوں میں مجھے بغاوت دکھنے لگی تھی۔ اگر وہ اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے جاتا تو سمجھتی ہو نا اس کے ساتھ راتیں گزارتا، اور اگر وہ اس خاندان کا وارث پیدا کر دیتی تو پھر میں کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ وہ مزے سے بریانی کھا رہی تھی۔ تینوں ماں بیٹیاں ہنس رہی تھیں اور فارس جو اپنی ماں کی خراب طبیعت کو لے کر اس قدر پریشان تھا، اس کی تو جان ہی جا رہی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیل چکی ہے۔ اس دن کے بعد سے جیسے ہی عالیہ بیگم کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو ان کا رویہ مشعل کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ اس سے 24 گھنٹے جانوروں کی طرح کام کرواتی رہتی۔ ایک کام وہ کرتی تو دوسرا پہلے اس کے سر پر تلوار کی طرح منڈلانے لگتا۔ اسے چین سے بیٹھنے بھی نہیں دیتی تھی، اور فارس اپنی ماں کو یہ سب کچھ کرتا دیکھتا، لیکن اب وہ بھی کتنا صبر کرتا۔ وہ اس معصوم لڑکی پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس شام جب سب سو گئے اور وہ تھکی ہاری سرونٹ کوارٹر میں گئی تو اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ پورے وجود میں اس قدر شدید درد ہو رہا تھا کہ وہ اپنے بازو دباتے ہوئے رونے لگی۔ تبھی فارس وہاں پر آیا تھا۔ فارس کو دیکھ کر وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی، اس کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں، رو کیوں رہی ہو؟ وہ پہلے تو نفی میں سر ہلانے لگی، پھر اس کے پوچھنے پر کہنے لگی کہ بہت درد ہو رہا ہے، کتنے روز سے میں فجر کے ٹائم اٹھتی ہوں اور پھر رات کے 11 بجے مجھے چارپائی نصیب ہوتی ہے۔ میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا جوڑ ہل چکا ہے، بہت تکلیف ہو رہی۔ فارس کو اس کی حالت دیکھ کر اس پر رحم آ رہا تھا، گھر بھی تو اتنا بڑا تھا۔ ایک بار عالیہ بیگم اسے کہتی کہ جاؤ تیسری منزل سے فلاں چیز لے آؤ، اور پھر ساتھ ہی کہتی کہ اب جاؤ باہر لان سے مجھے وہ چیز لا دو۔ پورا گھر اس بیچاری کا یوں ہی پھرکی کی طرح گھومتے ہوئے گزر جاتا۔ فارس فوراً اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ مشعل اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی، ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، آپ دور ہٹیں مجھ سے، کوئی دیکھ لے گا۔ لیکن فارس کہنے لگا کہ بیوی ہو تم میری، کوئی غیر نہیں، چلو میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی کہ نہیں، آپ کی ماما نے دیکھ لیا تو بلا وجہ غصہ کریں گی۔ فارس کہنے لگا کہ نہیں، وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا تھا۔ فارس کے کمرے میں وہ داخل ہی پہلی دفعہ ہو رہی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے لیے پیزا آرڈر کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کے سامنے پیزا رکھ کر بیٹھا تھا کہ لو کھاؤ۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تو پیزا پہلی مرتبہ کھا رہی ہوں، مجھے تو ایسی چیزیں کھانے کو کبھی ملی ہی نہیں۔ فارس مسکرا کر کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، اگر کہو گی تو روز تمہیں ایسی چیزیں کھلایا کروں گا، اب پیٹ بھر کے کھاؤ۔ ساتھ ہی اس نے ملازمہ سے کہہ کر اس کے لیے دودھ کا گلاس بھی منگوایا تھا۔ کتنے ہی روز بعد اس نے پیٹ بھر کر کچھ کھایا تھا۔ دودھ کا گلاس پینے کے بعد وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، پھر فوراً سیدھی ہو کے کہنے لگی کہ مجھے اب اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ کسی نے دیکھ لیا تو فارس اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ کوئی نہیں دیکھے گا، تمہیں سرونٹ کوارٹر میں سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ کے بعد تم یوں ہی رات کو میرے کمرے میں آؤ گی اور یہیں بیڈ پر سویا کرو گی۔ میں صرف اس انتظار میں ہوں کہ ماما کی طبیعت خراب نہ ہو، لیکن بہت جلد میں ایک بار پھر ان کے سامنے تمہیں اپنانے کی بات کروں گا۔ وہ میری پسند کو کبھی بھی رد نہیں کریں گے۔ وہ اس کے ہاتھ چوم چکا تھا اور پھر اپنے بالوں میں باہوں میں بھر کر اپنے سینے پر لٹا چکا تھا۔ ایک بار پھر مشعل کو یہ سب کچھ کسی خواب کے جیسا لگ رہا تھا۔ اب
کے بعد وہ اس کے کمرے میں ہی رہنے لگی تھی۔ دن کے وقت اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، لیکن رات کو اپنے کمرے میں مسکراتا فارس اس سے محبت کرنے لگا تھا اور اس بات کا احساس مشعل کو بھی ہو چکا تھا۔ رات کو اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتا، اپنے کام کے بارے میں بتاتا اور مشعل بھی اسے پورے دن کی ساری روٹین شیئر کرتی تھی۔ ایک رات یوں ہی باتوں باتوں میں ایک دوسرے کے بے حد تحاشا قریب آ چکے تھے۔ فارس اسے باہوں میں بھر کر پوری شدت سے اپنا بنا چکا تھا اور مشعل بھی خوشی خوشی اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی۔ لیکن مسئلہ تو تب کھڑا ہوا جب کچھ ہفتوں بعد ہی اس کی طبیعت خراب سی رہنے لگی۔ ذرا سا کام کرتی تو چکر آ جاتے، بلڈ پریشر لو ہونے لگتا اور عالیہ بیگم اسے الگ باتیں سناتی کہ حالت دیکھو اپنی، دن بدن تمہیں کچھ زیادہ ہی چکر آنے لگے ہیں۔ وہ کام کرتے ہوئے جب اچانک بے ہوش ہو گئی تو عالیہ بیگم کو کچھ شک ہوا تھا۔ فوراً وہ ڈرائیور کے ساتھ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، جہاں پر ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہنے لگی کہ یہ پریگننٹ ہے، کافی کمزور ہیں، انہیں اچھی خوراک کی ضرورت ہے، ان میں خون کی کمی بھی لگ رہی ہے، اس لیے آپ کو انہیں خون بھی لگوانا پڑے گا۔ اگر انہوں نے اپنی صحت کا خیال نہ رکھا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عالیہ بیگم کا تو دماغ ہی گھوم کر رہ گیا تھا۔ ابھی تک فارس کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ گھر آ کر انہوں نے سناٹے دار تھپڑ مشعل کو مارا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تو نے کیسے کیا؟ تجھے تو میں اپنے بیٹے سے ہر ممکن کوشش کر کے دور رکھتی تھی۔ میں نے تجھے فارس سے دور رہنے کے لیے کچھ نہیں کیا، جان بوجھ کر ہارٹ اٹیک کا ڈرامہ کیا کیونکہ مجھے اپنے بیٹے سے دور رکھنا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنا بیج تیرے پیٹ میں بو دیا۔ اسی پر فارس گھر میں داخل ہوا تھا۔ ملازمہ نے پہلے ہی کال کر کے فارس کو بتا دیا تھا، جو کہ مشعل کی ہمدرد تھی۔ مشعل بی بی اچانک بے ہوش ہو گئی ہیں، اس لیے بڑی بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہیں۔ ابھی یہ شور مچا ہوا تھا۔ ملازمہ نے اسے کال کی تھی کہ آپ گھر آ جائیں، مشعل بی بی کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ لیکن اپنی ماں کے منہ سے یہ انکشاف سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہیں عالیہ بیگم نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو فوراً گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ فارس کہنے لگا کہ یہ کیا کہا آپ نے ماما؟ آپ نے ہارٹ اٹیک کا ڈرامہ کیا تھا، لیکن کیوں، کس لیے؟ وہ فوراً کہنے لگی کہ میں اس لڑکی کو تیری زندگی سے نکال باہر کرنا چاہتی تھی، بس اسی لیے۔ لیکن فارس غصے میں پاگل ہی ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ماں تو اپنی اولاد کے لیے درسگاہ ہوتی، لیکن آپ نے کیا کیا، اپنی ہی اولاد کے خلاف چالیں چلنا شروع کر دی۔ یہ سب جانتے ہوئے کہ مشعل میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، آپ میری وہ اولاد کو ختم کروانا چاہتی ہیں۔ چلو مشعل میرے ساتھ، ہم دونوں اب اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ عالیہ بیگم ایک بار پھر کہنے لگی کہ تم کہیں نہیں جا سکتے، اگر تم گئے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ موم آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتی ہیں، آپ نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی جان لے لی، اس کے ساتھ جھوٹ بول کر، اس کے ہونے والی اولاد کو مار کر۔ وہ مشعل کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس کا ایک فلیٹ تھا جہاں پر وہ اسے لے کر آیا تھا۔ مشعل اسے بار بار کہنے لگی کہ آپ میری وجہ سے اپنی ماں کے ساتھ مت بگاڑیں، لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، تمہاری وجہ سے نہیں، مجھے دکھ ہے، میری ماں کو تمہارے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں ان کا بیٹا تھا، کم از کم میرے ساتھ یہ منافقت نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ وہیں دوسری جانب مشعل کی ممانی زید کی شادی تو کر چکی تھی، لیکن آنے والی بہو نے انہیں تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ بات بات پر نہ صرف وہ ممانی کو بلکہ زید کی بہن کو بھی باتیں سناتی تھی، چونکہ ساری جائیداد زید کے نام تھی اور زید تو اپنی بیوی کے پیروں میں ہی لگ چکا تھا۔ جو بھی اس کی بیوی کہتی ہے وہ وہی مانتا۔ اپنی ماں اور بہن کو بھی باتیں سنا جاتا تھا۔ جب اس کی ماں کہتی کہ تیری بیوی بھی جھوٹ بول رہی ہے تو وہ کہتا کہ کیوں، مشعل کے ساتھ جو کچھ آپ کرتی تھی میں اچھے سے جانتا ہوں، لیکن میں اپنی بیوی پر اور آپ کو کوئی ظلم کرنے نہیں دوں گا۔ یوں اس کی ماں سچی ہوتے ہوئے بھی جھوٹی بن چکی تھی۔ پھر زبردستی اس نے اپنے رنڈوے بھائی کے ساتھ زید کی چھوٹی بہن کی شادی کروا دی، جو نشے میں دھت جب بھی گھر آتا تھا تو اسے جانوروں کی طرح مارتا۔ ممانی تو اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اندر تک کانپ چکی تھی۔ وہ رو رو کر اب اسے پچھتاوا ہوتا تھا۔ اسے مشعل کی بد دعائیں یاد آتی تھی، وہ جو جانے سے پہلے کہہ کر گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے شوہر کے سامنے بھی انکشاف کر کے کہا کہ میں نے اس لڑکی پر جھوٹا الزام لگایا تھا، صرف اور صرف اس سے جان چھڑوانے کے لیے، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میری اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی اور مجھے اپنے ہی گھر میں پائی پائی کا محتاج ہونا پڑے گا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، یہ اس کا مکافات عمل تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو تو نہ بسا ہوا دیکھ رہی تھی اور نہ ہی اسے طلاق دلوا سکتی تھی۔ وہیں عالیہ بیگم اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپ تڑپ کر سچ میں بیمار رہنے لگی۔ اس بار انہیں سچ کا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ فارس کو اپنی ماں پر ابھی بھی یقین نہیں تھا
کہنے لگا کہ اب مجھے واپس بلانے کے لیے آپ نے ہارٹ اٹیک کا ڈرامہ کیا ہے نا؟ لیکن اس بار اس کی ماں واقعی میں کمزور ہو گئی تھی۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تم سے دور نہیں رہ سکتی، تمہاری خاطر میں اس لڑکی کو بھی بہو کے روپ میں قبول کر لوں گی۔ مشعل کے سامنے اس نے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ فوراً ان کے ہاتھ پکڑ چکی تھی کہ نہیں آنٹی، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ واپس مشعل کو بطور بہو اپنے گھر میں لے آئی تھی۔ مشعل کو شروع میں یہی لگا تھا کہیں یہ ان کا کوئی پلان تو نہیں ہے، لیکن عالیہ بیگم سچ میں سدھر چکی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی دونوں نندیں بھی اس سے اپنا رویہ ٹھیک کر چکی تھیں اور بہرحال ایک طویل آزمائشوں کے بعد مشعل کی زندگی میں سکون آ گیا تھا۔